بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 1 ہے اور یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور یہ کتاب 20 صفحات پر مشتمل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب لا رہے ہیں اس کا نام دوزخ کے کتے ہے۔ آواز محمد مدثر، مصنف مجلس المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر کال نمبر 03002919 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1 صفحہ نمبر 1 سے۔ کتاب پڑھنے کی دعا۔ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ دعا یہ ہے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کے کتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے: جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ ریفرنس: معجم اوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225، حدیث نمبر 2835۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں تم اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اپنی غیبت کرنے پر مشتمل یعنی غصے ہونے مناسب نہیں، اس سے تو تمہیں محبت کرنی چاہیے کہ اس کے غیبت کرنے کی وجہ سے تمہیں ثواب حاصل ہو رہا ہے، اگرچہ اس نے اس بات کا قصد یعنی ارادہ نہیں کیا۔ مزید فرماتے ہیں: جو شخص اس آدمی پر غصہ کرے جس کی نیکیاں اپنے ہاتھ آ رہی ہیں وہ بے وقوف ہے، البتہ کسی شرعی وجہ سے غضبناک ہونا صحیح ہے۔ غیبت کرنے والے کو سمجھانے کا ایک نیا انداز۔ سبحان اللہ! حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد گرامی سے ہمیں یہ بھی درس مل رہا ہے کہ اگر غیبت کرنے والے کے ساتھ جوابی کارروائی کی گئی تو نفرت کی دیوار مزید مضبوط ہو جائے گی، فساد بڑھے گا، اور اس کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ وہ غیبت سے ہی باز آ جائے گا۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ناچاقیوں کا علاج صفحہ نمبر 22 تا 23 پر ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے کہ نجاست کو نجاست سے نہیں پانی سے پاک کیا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی بھرا سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے، انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج دیکھ کر آپ کا کلیجہ ضرور ٹھنڈا ہوگا۔ واللہ المجیب! وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی ترغیب کے ضمن میں پارہ 24
سورہ حامیم السجدہ کی 34ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ چشم کرم ہو ایسی کہ مٹ جائے ہر خطا، کوئی گناہ مجھ سے نہ شیطان کرا سکے۔ اللہ جبار کی خفیہ تدبیر کا شکار۔ حضرت سیدنا بکر مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، یعنی سب کی پولیں کھولتا اور غیبتیں کرتا پھرتا ہے، تو جان لو کہ وہ اللہ پاک کا دشمن ہے اور اللہ جبار کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے۔ سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان لوگوں پر تعجب ہے جو پیچھے سے تو اسلامی بھائیوں کی غیبت کر کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مگر جب سامنے آتے ہیں تو خوب محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ نفاق سے نفرت۔ جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تارک الدنیا یعنی گوشہ نشین ہو گئے تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر کہا، تارک الدنیا ہونے سے مخلوق آپ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی فیوز و برکات سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل 2 شعر پڑھے۔ ترجمہ: یعنی وفا کسی جانے والے کل کی طرح چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو کر رہ گئے۔ لوگ یوں تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے بغض و کینے سے کے بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ریفرنس: تذکرۃ الاولیاء، صفحہ نمبر 22۔ آج کل نفاق کا انداز۔ اے عاشقان اولیاء، دیکھا آپ نے سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی منافقت والی روش سے تنگ آ کر خلوت یعنی تنہائی میں تشریف فرما ہو گئے۔ اس پاکیزہ دور میں بھی یہ صورتحال ہونے لگی تھی، تو اب تو جو حال ہے بے حال، اس کا شکوہ کس سے کیجیے۔ آج کل تو اکثر لوگوں کا حال ہی عجیب ہو گیا ہے۔ جب باہم ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہیں اور خوب حال احوال پوچھتے ہیں، ہر طرح کی خاطر داری اور خوب مہمانداری کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈی بوتل پلا کر نہال کرتے ہیں تو کبھی چائے پان گٹکے سے منہ لال کرتے ہیں، بظاہر ہنس ہنس کر خوش کلامی قیل و قال کرتے ہیں، مگر اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض و ملال رکھتے ہیں۔ اس لیے تو ملنے والے جوں ہی جدا ہوتے ہیں ان کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، ان کے عیوب بیان کر کے ہنستے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ویسا، فلاں شخص کو کیا ہو گیا ہے، ہمیشہ بن ٹھن کر پھرتا ہے، فلاں شخص کی چال کیسی عجیب ہے، دیکھ کر ہنسی آتی ہے، فلاں شخص کتنا بے حیا ہے کہ اس کی باتوں کو بیان کرنی ہی سے ہم کو شرم آتی ہے، فلاں شخص مغرور معلوم ہوتا ہے، لوگوں سے باتیں بہت کم کرتا ہے، فلاں شخص بے وقوف ہے، لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رکھتا، فلاں شخص عجیب مستہزا مسخرہ ہے کہ گویا ہجڑا ہوا، فلاں بہت شرارتی ہے، فلاں میرے پیسے کھا گیا ہے، ارے وہ تو پکا 420 ہے۔ غیبت و چغلی کی آفت سے بچے، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، ظاہر و باطن ہمارا ایک ہو، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہ پر شرمندہ کرنے کا انجام۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 312
پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ ریفرنس سنن ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226، حدیث نمبر 2113۔ تائب کو شرمندہ کیا تو خود گناہ میں پھنس گیا۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا جب کوئی مسلمان کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اب اس گناہ کے بارے میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مند کو چاہیے کہ کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے آر یعنی شرم نہ دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، کیونکہ میں نے ایک بار کسی کو توبہ کے باوجود اس کے گناہ کے سبب آر دلائی یعنی شرمندہ کیا تو 20 سال کے بعد میں خود اس میں مبتلا ہو گیا۔ اسلامی بھائیوں، بے جا بک کی عادت آدمی کو نہ بولنے بولنے کا بلواتی اور ناکوں چنے چباتی ہے، خوب غیبتیں کرواتی اور چغلیاں کھلواتی ہے۔ آدمی چپ رہے اسی میں عافیت ہے، اور بولنا ہے تو اچھا بولے، ذکر اللہ کرے۔ دیکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان کا کتنا پیارا استعمال بتایا۔ آپ بھی سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ استفسار فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا، میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 225، حدیث نمبر 708۔ جنت میں 4 درخت لگیں گے۔ عاشقان رسول، اس حدیث پاک میں 4 کلمے ارشاد فرمائے گئے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں 4 درخت لگائے جائیں اور کم پڑھیں تو کم۔ مثلا اگر سبحان اللہ کہا تو 1 درخت۔ ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے اور جنت میں خوب درخت لگواتے جائیے۔ عمر ردائے مکن در گفتگو، ذکر او یعنی فالتو باتوں میں عمر عزیز ضائع مت کر، ذکر اللہ کر۔ 80 برس کے گناہ معاف۔ اس طرح زبان کا ایک اچھا استعمال یہ بھی ہے کہ درود و سلام پڑھتے رہیے، گناہ بخشواتے رہیے، جیسا کہ در مختار میں ہے، جو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک بھیجے، وہ قبول ہو جائے تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ کہنا ممنوع ہے۔ بسم اللہ کیجئے کہنا ممنوع ہے۔ بعض لوگ زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس طرح کہہ دیتے ہیں، بسم اللہ کیجئے، آؤ جی بسم اللہ، میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلا میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی۔ جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئیں یہ سب غلط انداز ہیں۔ اس طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اس سے کہتا ہے، آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ۔ یہ اس طرح کہتے ہیں، بسم اللہ کیجئے،
مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 22 پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، بلکہ ایسے موقعوں پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے، مثلا بارک اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے اللہ پاک برکت دے۔ بسم اللہ کہنا کب کفر ہے؟ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز 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 نہ پڑھی جائے۔ حرام قطعی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ کب ذکر اللہ کرنا گناہ ہے؟ یاد رکھیے زبان سے ذکر و درود باعث اجر و ثواب بھی ہے اور بعض صورتوں میں ممنوع بھی، مثلا مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 533 پر ہے، گاہک کو سود سودات کھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درود شریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرے ناجائز ہے۔ یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر اس نیت سے درود شریف پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے تاکہ اس کی تعظیم کو اٹھیں اور جگہ چھوڑ دیں، ناجائز ہے۔ ریفرنس در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281۔ استقبال کے لیے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنا۔ اے عاشقان رسول، مذکورہ جزئیے کے پیش نظر اکثر اسلامی بھائیوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ میری آمد پر اللہ اللہ کی صدائیں بلند نہ کیا کریں، کیونکہ بظاہر یہاں ذکر اللہ نہیں استقبال مقصود ہوتا ہے۔ جو ہے غافل تیرے ذکر سے ذوالجلال، اس کی غفلت ہے اس پر وبال و نکال۔ قعر غفلت سے ہم کو خدایا نکال، ہم ہوں ذاکر تیرے اور مذکور تو، اللہ 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 اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ اپنی نیکیاں تمہیں کیوں دوں؟ ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، مجھے خبر ملی ہے آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ فرمایا، میرے نزدیک تمہاری اہمیت اتنی زیادہ بھی نہیں کہ میں اپنی نیکیاں تمہارے حوالے کر دوں۔ ریفرنس احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 183۔ غیبت گویا نیکیاں پھینکنے کی مشین ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو منجنیق یعنی پتھر پھینکنے کی ہاتھ سے چلائی جانے والی پرانے دور کی مشین کے ذریعے اپنی نیکیوں کو مشرق و مغرب ہر طرف پھینکتا ہے۔ کبھی غیبت نہیں کی۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب سے عقل یعنی سمجھ آئی ہے کہ غیبت حرام ہے، میں نے کبھی بھی غیبت نہیں کی۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ والی منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، زبان کی حفاظت سے نیک اعمال محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص زبان کا دھیان نہیں رکھتا، ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے، وہ عموماً لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مشہور محاورہ ہے، من کثر لغطہ کثر سقطہ، یعنی جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اگر لب کھولنا اور منہ سے بولنا ہی ہے تو تلاوت کیجیے، نعت شریف پڑھیے،
خوب ذکر الہی کیجیے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، اس کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کیا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں۔ نمبر 2، اللہ پاک کا اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ منافقین تمہیں ریاکار کہنے لگے۔ ریفرنس المستدرک للحاکم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 183، حدیث نمبر 1882۔ ریفرنس المعجب الکبیر الطبرانی، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 131، حدیث نمبر 12872۔ جنت کے محلات حاصل کرنے کا نسخہ۔ زبان کے عمدہ استعمال کے لیے ایک ایمان افروز روایت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اپنے رب سے جنت دلوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے قل هو اللہ احد پوری صورت کو 10 بار پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ جس نے 20 بار پڑھا اس کے لیے 2 محل بناتا ہے۔ جس نے 30 بار پڑھا اس کے لیے 3 محل بناتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمارے بہت سے محلات ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا فضل اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ ریفرنس سنن دارمی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 552، حدیث نمبر 3429۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ غیبت کرنے سے ایک مخصوص بدبو نکلتی ہے۔ پہلے جب کوئی غیبت کرتا تھا تو بدبو کے سبب سب کو معلوم ہو جاتا تھا کہ غیبت ہو رہی ہے، مگر اب غیبت اس قدر کثرت ہو گئی ہے کہ ہر طرف اس کی بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، مگر ہمیں بدبو نہیں آتی کیونکہ ہماری ناک اس کی بدبو سے اٹ گئی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب گٹر صاف کی جا رہی ہوتی ہے تو عام شخص اس کی بدبو کے باعث وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا، مگر بھنگی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ اس کی ناک اس گندگی کی بدبو سے اٹ چکی ہوتی ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ، جلد اول، صفحہ نمبر 720 پر ہے، جھوٹ اور غیبت معنوی نجاست یعنی باطنی گندگیاں ہیں، لہٰذا جھوٹے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ حفاظت کے فرشتے اس وقت اس کے پاس سے دور ہٹ جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک بدبو کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ ان کے منہ کی سڑانڈ یعنی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ ہمیں جو جھوٹ یا غیبت کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے مانوس یعنی اس کے عادی ہو گئے، ہماری ناکیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ جیسے چمڑا پکانے والے کے محلے میں جو رہتا ہے اس کی بدبو سے ایذا نہیں ہوتی، دوسرا آئے تو اسے ناک نہ رکھی جائے۔ مسلمان اس نفیس فائدے یعنی عمدہ نتیجے کو یاد رکھیں اور اپنے رب سے ڈریں، جھوٹ اور غیبت ترک کر دیں۔ کیا معاذ اللہ منہ سے پاخانہ نکلنا کسی کو پسند ہوگا؟ باطن کی ناک کھلے تو معلوم ہو کہ جھوٹ اور غیبت میں پاخانے سے بدتر بدبو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ریفرنس سنن ترمذی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 396، حدیث نمبر 1979۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی، ہم خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک بدبو اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کہ یہ بدبو کیا ہے؟ یہ ان کی بدبو ہے جو مسلمان کی غیبت کرتے ہیں۔
ریفرنس ذمۃ الغیبت الابن ابی دنیا صفحہ نمبر 103۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے غیبت سے بچانا، مولا ہمیں قیدی نہ جہنم کا بنانا، اے پیارے خدا از بے سلطان زمانہ، جنت کے محلات میں تو ہم کو بسانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بال کے بدلے ایک ایک نور۔ اے عاشقان رسول، ہمیں زبان کا درست استعمال سیکھنا چاہیے، ورنہ خدا کی قسم غیبتیں اور تہمتیں اور مختلف گناہوں کی شامتیں آخرت میں پھنسا سکتی ہیں۔ واقعی اگر ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں تو وقتاً فوقتاً ڈھیر ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ سرکار علی وقار مدینے کی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بازار میں اللہ پاک کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا۔ ریفرنس شعبہ ایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412 حدیث نمبر 527۔ درس دینے والوں کے لیے دعائیں عطار۔ یاد رہے، تلاوت قرآن، حمد و ثنا، مناجات و دعا، درود و سلام، نعت، خطبہ، درس، سنت و بھرا بیان وغیرہ سب ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم 12 منٹ بازار میں فیضان سنت کا درس دیں۔ جتنی دیر تک درس دیں گے انشاءاللہ اتنی دیر تک کے لیے دیگر فضائل کے علاوہ اسے بازار میں ذکر اللہ کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ فیضان سنت کے درس کی بھی کیا خوب مدنی بہاریں ہیں۔ کاش اسلامی بھائی مسجد، گھر، بازار، چوک، دکان وغیرہ میں اور اسلامی بہنیں گھر میں روزانہ 2 درس دینے یا سننے کا معمول بنا کر خوب ثواب لوٹیں اور ساتھ ہی ساتھ اس دعائے عطار کے حقدار بن جائیں۔ یا رب مصطفیٰ، جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ 2 درس دیں یا سنیں، ان کو اور مجھے بے حساب بخش اور ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔